بسم الله الرحمن الرحيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے قرض سے نجات کا وظیفہ، عمل بہت ہی پاورفل ہے اور بے حد مجرب ہے۔ آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ جس کسی کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہوگا تو انشاءاللہ اس عمل سے اتر جائے گا، اللہ رب العزت اس کو ختم کر دیں گے۔ بات آ جاتی ہے یقین کی۔ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے آپ عمل کرو، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور بضرور کامیاب کریں گے۔ بہت سے لوگوں کی ویسے بھی وائس ریکارڈنگ آ رہی تھی کہ قرض کے تعلق سے کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ، تو اس کے لیے میں سوچا چلو آج ایک ویڈیو ہی بنا دی جاوے تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے، اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے، سمجھے۔ اس سے تو آپ کا قرض اترے گا ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ اگر اس کو اگر اپنے معمول میں، اگر اپنی پابندی میں اگر لے لیتے، اپنی روٹین لائف میں اگر اختیار کر لیتے، تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت کبھی کسی کا آپ کو محتاج نہیں رکھیں گے، اور ایسی ایسی جگہ سے اللہ رب العزت آپ کو روزی دیں گے کہ آپ کی عقلیں دنگ ہو جائیں گی اور آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں گی، اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا کہ اللہ رب العزت کہاں سے اور کتنا کتنا عطا کر رہے، سمجھے۔ آپ کا بھی کام بنتا ہے جو آپ کو ملے اس میں سے آپ کو 10% صدقہ خیرات کرنا ہے، باقی کا آپ کی جائز کاموں میں لگا سکتے ہیں۔ عمل بے حد پاورفل ہے۔ آپ کو کرنا کس طریقے سے کر کے، آپ کو جو ہے نماز عشاء کے بعد، اس میں دو ترتیب ہے، ایک نماز عشاء کے بعد ہے اور ایک تہجد کی نماز کے ٹائم پہ۔ تو بہرحال آپ کو جو بھی ٹائم پہ کرنا ہے، اگر تہجد میں کرنا چاہتے ہو تو تہجد میں کرو، یا نماز عشاء کے بعد کرنا چاہتے ہو تو نماز عشاء کے بعد کرو۔ اگر نماز تہجد کے وقت کرو گے تو اس کے رزلٹ بہت جلدی آئیں گے، اور نماز عشاء کے بعد کرو گے تو اس کے بھی رزلٹ آئیں گے لیکن اس کے تھوڑے سے لیٹ آئیں گے، سمجھے۔ جب ساری عوام سو جاتی ہے اس وقت آپ اگر اللہ کے سامنے اگر مانگیں گے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے اوپر بھی فخر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو نیند کی طلب ہے پھر بھی میرے لیے اٹھا ہے۔ تو پھر ایسے میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ تہجد میں کریں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ نماز عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کو جو بھی ٹائم پہ سوٹیبل ہو وہ ٹائم پہ آپ کر لو۔ ابھی آپ کو کرنا کیا ہے کر کے کہ آپ کو جس گھر میں کر رہے ہو، گھر پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے، اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس اگر پرسنل گھر نہیں ہے تو آپ اس عمل کو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ تنہائی ملتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر تنہائی نہیں ملتی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ہے، عمل نہیں ہے، سمجھے۔ وظیفے میں جگہ تبدیل ہوتی ہے تو بھی چل جائے گا، لیکن عمل میں جگہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مسجد میں کر لو یا آپ کے گھر میں کر لو، بہرحال آپ کو جیسا بھی مناسب ہو آپ اس طریقے سے کر لو۔ اگر گھر ہے تو گھر میں کرو پرسنل، اگر پرسنل گھر نہیں ہے تو پھر آپ مسجد میں کر لو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے کر کے اس گھر میں اچھی خوشبو جلاؤ، کوئی بھی آپ کو اگربتی وغیرہ جلا لو، پھر اس کے بعد آپ باوضو ہو کر کے بیٹھے ہوں گے، پھر اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے کر کے، دیکھو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے نا، اس کو آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، بہت پاورفل اس میں ہے۔ اللہ رب العزت کی تسبیح، اللہ رب العزت کے بارے میں ذکر، اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے، اور یہی عبارت یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس بھی ہے، جالی کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے پاور بہت ہے، آپ اس عمل کو کریں اور آپ خود دیکھیں کر کے کہ اس کے فوائد کتنے جلدی آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ 100 مرتبہ آپ کو نماز عشاء کے بعد کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اگر تہجد میں کرنا چاہتے ہو تو تہجد میں آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز عشاء کے بعد کرو یا نماز تہجد کے بعد کرو، آپ کی مرضی، سمجھے۔ اور آپ کو جب آپ کا عمل مکمل ہو جاوے 100 مرتبہ جب آپ پڑھ لے، پھر اللہ رب العزت سے آپ کو رو رو کر کے دعا مانگنا ہے اپنے مقصد کے لیے، پھر اس کے بعد اٹھ جانا ہے نماز عشاء کے بعد، ایسا کرنا ہے۔ اور اگر نماز تہجد کے بعد اگر کرنا چاہتے ہو تو پہلے تہجد کی نماز آپ پڑھ لو، 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنی بھی آپ کو پڑھنا ہے اتنی پڑھ لو، پھر اس کے بعد جو ہے نماز تہجد میں بھی آپ اسی طریقے سے 100 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھے بعد پھر اللہ رب العزت سے آپ دعا مانگو، دعا مانگ کر کے آپ کی جو حاجت ہے، آپ کے جو مسئلے مسائل ہے وہ مانگو، اور پھر اٹھ جاؤ۔
اب اس عمل کو کرنا کتنے دن ہے؟ جب تک کہ آپ کو عمل میں کامیابی نہیں ملتی ہے، جب تک کہ آپ کا مقصد حل نہیں ہوتا ہے، تب تک کہ آپ کو اس عمل کو کرنا ہے. یعنی آپ کا قرض نہیں اتر جاتا ہے جب تک کہ آپ کو اس عمل کو کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کچھ دن تک کہ آپ اگر اس کی پابندی کریں گے تو قرض تو اترے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھیں گی، اور اللہ رب العزت چاروں طرف سے مال آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں گی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. سمجھے؟ بہت پاورفل وظیفہ ہے اور بہت پاورفل عمل ہے. آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور بھائی جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کریں دوسرے مسلمان میں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے، اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکیں. اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اس عمل کو کس دن کرنا ہے، آپ کسی بھی دن سے آپ اس عمل کو اسٹارٹ کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا کی درخواست. اللہ حافظ.